अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों की छाँव में रखे, घरों में शाद और आबाद रखे, कुरान से जोड़े रखे और आपके दिलों को, आपके चेहरों को कुरान के नूर से मुनव्वर रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम सूरह नाम की आयत नंबर 40 और 41 का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर देखते हैं। आइए शुरू करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु अगैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिकीन। बट वर्ड तर्जुमा देखते हैं। कुल आप कह दें, और आइतकुम भला देखो, इन अगर, अताकुम तुम पर आए, अजाबु अजाब, अल्लाही अल्लाह का, औ या अततकुम आए तुम पर, अस्साअतु क़यामत, गैरल्लाही क्या अल्लाह के सिवा, तदऊना तुम पुकारोगे, इन अगर, तुम हो, सादिकीन सच्चे। बामुहावरा तर्जुमा। कह दे, क्या तुमने देखा अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या तुम पर क़यामत आ जाए तो क्या अल्लाह के सिवा गैर को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो। मतलब यही है कि अगर अल्लाह का अजाब तुम्हें आ घेरे या क़यामत तुम पर टूट पड़े तो इस अजाब को टालने के लिए तुम अपने माबूदों को नहीं बल्कि अल्लाह को पुकारोगे और इन झूठे माबूदों को भूल जाओगे, इसलिए कि तुम्हें मालूम है कि अगर अल्लाह ही चाहेगा तो इस अजाब को टाल देगा। रब्ते कलाम इसका ये है कि गुज़िश्ता से पैवस्ता बात हम आपको बताएं कि सही अकीदा शख्स जिसको तंगी आ जाए, आसानी आ जाए, बीमारी आ जाए, तंदुरुस्ती आ जाए, मुश्किल खुशहाली, हर हाल में अल्लाह ताला से मुश्किल कुशाई की तमन्ना और आरजू करता है। इसके मुकाबले में बातिल अकीदा ऐसा शख्स होता है जो जब मसाइल के गर्दाब में फंस जाता है ना, तो वो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से रुजू करता है। हर तरफ से मायूस होकर वो फिर अल्लाह ताला को सदाएं देता है कि उसकी इसी आदत के पेश नज़र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया है कि आप उनसे पूछें कि अगर तुम पर अल्लाह ताला का अजाब टूटे या तुम पर कोई नागहानी मुसीबत क़यामत आ जाए तो तुम वाकई अपने अकीदे में सच्चे हो, तो क्या फिर भी तुम उन्हीं अपने मबूदों को पुकारोगे या फिर अल्लाह को ही पुकारोगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने दूसरे मबूदों को पुकारो, तुम सिर्फ अल्लाह को पुकारोगे, सिर्फ और सिर्फ तुम अल्लाह को पुकारते हो और पुकारते रहोगे। वही तुम्हारी मुश्किल दूर और तकलीफ़ रफ़ा करता है। मुश्किल के वक्त जिनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हो, तुम उस वक्त उन्हें भूल जाते हो और छोड़ देते हो। आम दिनों में तुम समझते हो कि यही तुम्हारी मुश्किलें दूर कर रहे हैं, यही तुम्हारी सारी हाजतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब मुश्किल असल में पड़ती है तो तुम इनको भूलते हो, अल्लाह को पुकारते हो। इससे क्या साबित होता है कि अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को पुकारने वाला अपने अकीदे में सच्चा नहीं है, मुखलिस नहीं है। क्यों कि तौहीद के बगैर आदमी को किसी बात पर भी ना करार आएगा, ना ही उसको इखलास नसीब होगा। मुशरिक की आदत है और तारीख़ इस बात पर गवाह है कि जब भी बातिल अकीदा लोगों को कोई आफत आए तो वो अल्लाह ही को पुकारते हैं, क्योंकि मुसीबत के वक्त इंसान के दिलो दिमाग से जहालत और गफलत के पर्दे उठ जाते हैं और इसकी सोई हुई फितरत सलीम बेदार हो जाती है, जिसकी बिना पर वो सिर्फ अल्लाह ताला को ही मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझता है। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि तौहीद फितरत की आवाज़ है। जब मक्का फ़तह हुआ तो अबू जहल का बेटा अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जान बचाने की खातिर जद्दा की बंदरगाह पहुंचा। जब बेड़े पर सवार हुआ तो सफ़र के दौरान समंदर के बीच में वो बेड़ा फंस गया, भंवर में फंस गया। तूफ़ान इस कदर शदीद था
کہ بادبان نے بیڑے پر سوار لوگوں کو تلقین کی کہ ایسے حالات میں کسی اور کو پکارنے کے بجائے صرف ایک اللہ کو صدا دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم سب کو ایک ہی اللہ سے اس گرداب سے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے اسی وقت اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی تو میں واپس جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس آ کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اور آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی رہے۔ کہا گیا قل، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہمسر ٹھہرانے والے مشرکین سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ارائیتکم، بھلا بتاؤ اگر تمہارے پاس ان اتاکم عذاب اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون، تو کیا تم اللہ کے سوا پکارو گے، ان کنتم صادقین، اوروں کو اگر تم سچے ہو؟ یعنی جب تم ان تکالیف اور کرب اور غم میں مبتلا ہوتے ہو اور تم ان کو ہٹانے پر مجبور ہوتے ہو، تب اس وقت تم اپنے خداؤں اور بتوں کو پکارتے ہو، یا تم اپنے رب کریم بادشاہ حقیقی کو پکارتے ہو جسے اللہ کہتے ہیں؟ یعنی اپنے اس دعوے میں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم پر آئی ہوئی بلا ٹال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے نا، اسی لیے تم اللہ کو ہی پکارو گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے، بل، بلکہ، ایاہ، اسی کو، تدعون، تم پکارتے ہو، فیکشف، پس کھول دیتا ہے یا دور کر دیتا ہے، ما تدعون، جسے پکارتے ہو، الیہ، اس کے لیے، ان، اگر، شاء، وہ چاہے، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، ما، جو یا جس، تشرکون، تم شریک کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، بلکہ تم اسی کو پکارو گے تو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اگر اس نے چاہا، اور تم بھول جاؤ گے جو شریک بناتے ہو۔ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ مصیبت کے وقت اور بالخصوص جب ان کی کوئی ایسی مشکل پڑتی تھی، خاص طور پہ جہاز طوفان کی زد میں آ جاتا تھا، تو وہ اپنی معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر جب وہ مصیبت نہیں ٹلتی تھی نا اور موت سامنے کھڑی نظر آنے لگتی تھی تو وہ کہتے تھے اب صرف ایک ہی اللہ کو پکارو، اب اسی کو پکارو۔ ان کی اسی عادت کا ذکر اس آیت میں بھی آیا ہے، اور ایک انسان کو ہدایت کی راہ پانے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا حضرت اکرمہ بن ابو جہل کا، کہ وہ کس طرح ایمان لائے تھے، کیوں کہ ان کا بھی جہاز اسی طرح پھنس گیا تھا، اور پھر اس وقت مشرک کہنے لگے اب صرف اللہ ہی کو پکارو، وہی ہمیں اس مصیبت اور موت سے نجات دے سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ جملے سن کر حضرت اکرمہ کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ سوچنے لگے کہ اگر سمندر میں مصیبت کے وقت اللہ ہی کام آتا ہے تو خشکی میں بھی اللہ ہی کام آئے گا۔ وہ سوچنے لگے کہ 20 سال ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات پر لڑتے رہے، وہ کہتے تھے مصیبت میں کام آنے والا صرف اللہ ہے اور تمہارے معبود نہ تمہارے کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عہد کیا کہ اگر آج زندگی بچ گئی تو سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کی بیعت کر لیں گے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ طوفان تھم گیا اور کشتی والوں کی زندگیاں بچ گئیں اور حضرت اکرمہ واپس آ گئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا اور باقی عمر خدمت اسلام میں صرف کر دی۔ یہ بات صرف حضرت اکرمہ تک ہی محدود نہیں، بلکہ جب موت سامنے نظر آنے لگتی ہے تو دہریہ قسم کے لوگ جو دنیا میں لگے ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے، وہ بھی بے اختیار اللہ کا نام ہی اپنے منہ پر لے آتے ہیں اور اسے فریاد کے طور پر پکارنے لگتے ہیں، جو اس بات کی پکی دلیل ہے کہ انسان خواہ کتنی ہی ضد اور ہٹ دھرمی کرتا رہے، اس کے اندر فطری طور پر حق پرستی کا ایک عنصر رکھ دیا گیا ہے۔ وہ آڑے وقتوں میں بے اختیار
کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ان کو اپنے خود ساختہ بت یا معبود بھول جاتے ہیں اور وہ صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو کہ اس کو اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے۔ اللہ پاک نے حق پرستی کا جذبہ ہر انسان کے دل میں رکھا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو۔ اسی لیے ان کے لبوں پر آخرکار اللہ کا نام آ ہی جاتا ہے۔ آڑے وقتوں میں بے اختیار منہ پر اللہ کا نام آتا ہے۔ روایت میں ہے کہ خالد بن ولید کی وجہ سے بہت سی فتوحات ہوئیں۔ لوگ یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ جس غزوے میں خالد بن ولید ہوتے ہیں فتح ضرور ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی فتوحات جاری رہیں، یعنی جو ہونا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کا اس میں دخل نہیں ہے۔ اللہ کوشش کو دیکھتا ہے، فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، آپ کی آنکھوں اور چہرے کے بار بار اٹھنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی خواہش دیکھتے ہوئے قبلہ تبدیل کر دیا، یعنی کہ جو کیا اللہ نے کیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر یہ 2 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں اگلی آیات کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔